الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، میں زیادہ دیر آپ کے اور آپ کے محبوب قائد حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ ایک دو بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے بعد انشاءاللہ میرے بھائی کا مفصل اور مدلل خطاب ہوگا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، راحت المسکین اور محسن انسانیت ہیں، جن کی بدولت رب کائنات نے انسانوں کو ذلتوں اور پستیوں سے نکال کر رفعت و بلندی پہ پہنچا دیا۔ اسی لیے ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو ان انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آج بدقسمتی سے کسی خاص مقاصد کے تحت رحمت کائنات کی ذات اقدس پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کارٹون بنا کر اور کبھی فلمیں بنا کر اور کبھی ختم نبوت کا تمسخر اڑا کر عصر حاضر میں بالخصوص اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں
غلط فہمیاں پیدا کر کے عام آدمی کو دیدہ اور دانستہ گمراہ کرنے کی کوشش زوروں پر ہے۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں، احمد ابن حنبل سے پیار کرنے والوں، ابن تیمیہ کا نام لینے والوں، اسماعیل شہید کا حبیب الرحمان یزدانی سے محبت کرنے والوں، شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر سے پیار کرنے والوں، خوش ہو جاؤ، تمہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ایسے بدبختوں کو سب سے پہلے اگر کسی نے للکارا ہے تو وہ میرے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر شہید کا یہ بہادر بیٹا ہشام الہی ظہیر ہے۔ تواڈے بولن تے کوئی پابندی ہے؟ اور اس مرد مجاہد نے یہ ثابت کیا ہے کہ آن حضرت کی عزت و حرمت ہمارے لیے سب سے بڑی متاع ایمان ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی اور گستاخی برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور میں نے اپنے بھائی کو جب دیکھا تو مجھے سعد بن معاذ یاد آ گئے رضی اللہ تعالی۔ مسجد نبوی کا اجتماع ہے، تفسیر قرطبی کھولیے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ کائنات کے امام نے صحابہ کو رب کا پیغام پڑھ کے سنایا کہ آسمان والے کا آرڈر آیا ہے، مومنوں آسمان والے کا پیغام آیا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ جاؤ آج کے بعد
لفظ رائنا کا استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. محبوب کیوں؟ فرمایا یہودی لفظ رائنا کو بدل کر میں محمد کی توہین کا ارتکاب کرتے. اس مجمع میں سعد بن معاذ نے یہ پیغام سنا، اٹھے، دائیں بائیں نہیں دیکھا، آگے پیچھے نہیں دیکھا، کیا ہوگا، کیا بنے گا. اور میں اسی لیے کہتا ہوں اس گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس گھرانے والوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کوئی ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا. اگر تمہیں یاد ہو تو میرے مرشد و مخدوم کے الفاظ یاد کر لو. جناحال میں یہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں، وہابیو تم سارے پلٹ جاؤ، احسان الہی ظہیر اکیلا لڑے گا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. تم میرے ساتھ ہو یا نہیں، میں اکیلا لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک مال روڈ پہ مدینے والے کی ختم نبوت کا پرچم لہرا نہیں جاتا. اور یہ بھی اسی کا بیٹا ہے. اس نے نہیں سوچا کیا بنے گا، کیا ہوگا. اس نے باپ کی طرح یہی سوچا جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، محمد سے بے وفائی نہیں ہو سکتی، رحمت کائنات سے بے وفائی. سعد بن معاذ مجمع سے اٹھے، سیدھے گھر گئے، گھر جا کے تلوار لی، لے کے مدینہ طیبہ کے چوک میں آئے، تلوار کو نیام سے نکالا، ہوا میں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے کہا علیکم لعنت اللہ لئن سمعتها من رجل منکم یقولها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ. او یہودیو تم پر اللہ کی لعنت برسے، آج کے بعد اگر ہمارے کانوں میں یہ الفاظ ٹکرائے کہ تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو، میں رب کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ایسے شخص کا سر اس کے تن پہ سلامت نہیں رہنے دوں گا. جاؤ امام شوکانی کی فتح القدیر اٹھاؤ. امام شوکانی نے عبداللہ ابن عباس کا قول لکھا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سعد بن معاذ کے اس اعلان کے بعد پھر کسی کو یہ لفظ استعمال کرنے کی جرات، کہو جرات نہیں ہوگی. ہمارے اکابر کون ہیں، ہمارے اسلاف کون ہیں؟ ہماری تاریخ پڑھنی ہے اور ٹانگیں کھینچنے والوں اور شام الہی شہید کے راستے میں رکاوٹیں بننے والوں سنو، ہماری تاریخ پڑھو. ہماری تاریخ میں، ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو بدر میں جاؤ، معاذ اور موس کو دیکھو. ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو محمد بن مسلمہ کو دیکھو. ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو عبداللہ بن عتیق کو دیکھو، کو دیکھو. ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو نور الدین سنگی کو پڑھو. ہماری تاریخ پڑھنی ہے، دیکھنی ہے تو صلاح الدین ایوبی کو دیکھو. ہماری تاریخ
دیکھنی ہے تو سید نذیر حسین محدث دہلوی کو دیکھو، محمد حسین بٹالوی کو دیکھو۔ ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو عبد الجبار غزنوی کو دیکھو، عبد الحق حقانی کو دیکھو، محمد بشیر شاہ سوانی کو دیکھو، ثناء اللہ امرت تشریح کو دیکھو۔ ہماری تاریخ پڑھنی ہے، ابراہیم میر سیالکوٹی کو پڑھو۔ ہماری تاریخ پڑھنی ہے، داؤد غزنوی کو دیکھو، اسماعیل شلبی کو دیکھو۔ ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو جاؤ حافظ محمد گوندلوی کو دیکھو۔ ہماری تاریخ پڑھنی ہے، عبد القادر روپڑی کو دیکھو، ابراہیم کمیر پوری کو دیکھو، محمد رفیق پسروری کو دیکھو۔ ہماری تاریخ پڑھنی ہے، یحییٰ گوندلوی کو دیکھو۔ ہماری تاریخ پڑھنی ہے، حبیب الرحمن یزدانی کو دیکھو۔ میری تاریخ پڑھنی ہے تو علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھو۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضول، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ یہ وہ مجاہد ہے، احسان الہی ظہیر کے بیٹوں نے عدم کیا ہے۔ ہم اپنے مرشد و مخدوم کی طرح کٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، محمد کی ختم نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا، اونچی کہو گوارا۔ اور تسی بھی نال ہے ہو کہ کوئی نہیں؟ بول دے کیوں نہیں ہو پھر؟ انشاءاللہ دی حد تک کہاں یاد آئے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے جب میں تقریر کرتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ، جدو پولیس آ جاندی ہے نا تے آندے نے جا شاہ جی جا۔ اور تسی تے انج نہیں کرو گے نا، علامہ ہشام کے قدم سے قدم ملاؤ گے اور کندھے سے کندھا ملاؤ گے، جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج پہ آؤ گے اور ختم نبوت کے منکروں سے ٹکراؤ گے، محمد کی ختم نبوت کا پرچم گلی گلی لہراؤ گے۔ دیکھنا کوئی کر کے تو دکھائے اس پہ۔ چیف جسٹس صاحب آنکھیں کھولو، کر سکتے ہیں ختم نبوت سے چھیڑ چھاڑ برداشت؟ اور غیرت مندوں بول کے بتاؤ ختم نبوت سے چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم ہم برملا کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ، وہابیوں کا عقیدہ لکھ لو، اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کر لو اور دنیا کو جا کے بتاؤ، دنیا کو جا کے سناؤ، دنیا کو جا کے سمجھاؤ۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری فکر اور لگن لوگوں کو جا کے بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، یہ سورج جو ہے یہ پلٹ سکتا ہے، یہ چاند جو ہے یہ مدم پڑ سکتا ہے، یہ ستارے جو ہیں یہ بے نور ہو سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، پرندوں کی چہک میں فرق آ سکتا ہے، کلیوں کی مہک میں فرق آ سکتا ہے، لیل و نہار میں فرق آ سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے،
ہزاروں انقلاب برپا ہو سکتے ہیں، لیکن سن لو ہمارا عقیدہ یہ ہے آمنہ کے لال کے آ جانے کے بعد اب کوئی نیا نبی کائنات میں آ سکتا؟ آنے دو گے؟ کسی اور نبی کی نبوت چلنے دو گے؟ جہاں ہم نے جمعیت اہل حدیث نے ختم نبوت کا اور عقیدہ توحید کا دفاع کرنا ہے، وہاں جمعیت اہل حدیث نے اہل حدیث مساجد و مدارس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ کرو گے؟ ہولی بولو باہر کسی نو پتہ نہ لگے۔ اور اہل حدیث کی مساجد اور مدارس کا بھی دفاع کرو گے؟ اور میں تمہیں ایک اور خوشخبری سناتا ہوں، جو جی میں آئے کہہ لینا جمعیت اہل حدیث کے بارے میں۔ اور ایک اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اللہ میرے اس بھائی کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میرے مرشد و مخدوم کے اس لگائے ہوئے بوٹے کو سرسبز و شاداب۔ اب جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ جہاں عوام کو عمرے پہ بھیجے گی وہاں علماء کو بھی بھیجے گی۔ ہم رمالوں اور ریالوں کا خیال نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ جمعیت اہل حدیث کے علماء، جمعیت اہل حدیث کے خطباء انشاءاللہ وہ جمعیت کے خرچے پہ عمرے پہ جائیں گے۔ تھی جانا چاہتے ہو؟ دیکھو ہون کڈے بولے ہو تے جے آکھیے شام دے نال اسلام آباد جانا چاہتے ہو؟ نکلو گے؟ میدان عمل میں آؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جمعیت کا ساتھ دو گے؟ کتاب و سنت کے لیے شام کے قدموں سے قدم ملاؤ گے؟ علامہ کے مشن کو آگے بڑھاؤ گے؟ رکاوٹ بننے والوں سے ٹکراؤ گے؟ کتاب و سنت کا پرچم اس ملک میں لہراؤ گے؟ انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے یہ اسلام کے جھنڈے کو اپنے باپ کی طرح گرنے نہیں دے گا۔ اہل حدیثو، علامہ احسان الہی ظہیر اور حبیب الرحمان یزدانی نے اسلام سے بے وفائی، اونچی کہو اسلام سے بے وفائی، شام و ابتشام بھی اسلام سے بے وفائی، اونچی کہو اسلام سے بے وفائی، تسی کی کرو گے؟ تسی منو دسو، یہ تو نہیں۔ کس طرح دا ساتھ؟ علامہ احسان قدم بڑھاؤ، وہ تو بڑھا گئے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اور وہ تو قدم بڑھا کے جنت البقیع پہنچ گئے، ہم گھروں سے نہیں نکل سکے۔ اٹھو، دنیا کو بتا دو، دنیا کو سنا دو، سوئے ہوئے وہابیوں کو جگا دو، جگا کے ان کو تڑپا دو، تڑپا کے ان کو لا کے حشام کے ساتھ کھڑا کر دو۔ انشاءاللہ وہ دن قریب آ چکا ہے جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا کتاب اللہ کا لہرائے گا یا سنت رسول اللہ کا لہرائے گا۔ اس دن کو قریب تر کر اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے تیار ہو؟ محنت کرنے کے لیے تیار ہو؟ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، میرے ان بھائیوں کے کندھوں سے کندھے ملاؤ
اور دنیا کو بتاؤ یہ جوان یا رب کی توحید کا پھریرا لہرانا چاہتے ہیں یا محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ لہرائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے شورش نے کہا تھا وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے صحابہ اور ناموس نبی کے پاسبانوں کی ضرورت ہے، بتلاؤ۔ نبی کی عزت و حرمت کے لیے علماء کے دفاع کے لیے، مساجد کے دفاع کے لیے، مدارس کے دفاع کے لیے، اہل حدیث کے حقوق کو لینے کے لیے، پانے کے لیے، علامہ شام الہی شہیر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ صرف تمہیں نہیں، صرف آپ نہیں، آپ نے یہاں سے اٹھ کے جا کے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، یاروں کو، بیلیوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال شام الہی شہیر گوندلا والا میں ان